میں یتیم تھی اور اپنی ممانی کے سہارے تھی۔ ممانی کا کزن باہر کے ملک سے پڑھ کر آیا تو ان کی بہن رابعہ کی بجائے مجھے پسند کر بیٹھا، لیکن رابعہ اس بات پر بہت خوش ہوئی اور اس نے خود ہی میری اس آدمی سے شادی کروائی۔ میں حیران تھی، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ شادی کی رات جب وہ میرے کمرے میں داخل ہوا تو مجھے سب پتہ چل گیا۔ صبح میری آنکھ ہسپتال میں کھلی۔ ایک دن میں رابعہ کے پاس گئی اور میں نے پوچھا، تمہیں یہ سب کچھ کیسے پتہ تھا؟ تو اس نے کندھے پر ایک نشان دکھایا اور بولی کہ یہ دیکھو، یہ تو میرا نام نادیہ ہے اور میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن میری قسمت اتنی خوبصورت نہیں تھی، کیونکہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میرے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں تھا۔ وہ دونوں اس دنیا سے جا چکے تھے اور میری زندگی کا سہارا صرف میرے ماموں تھے، جن کے گھر میں رہتی تھی۔ شروع کے دنوں میں مجھے یہی لگتا تھا کہ شاید میری قسمت نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، کیونکہ ماموں کی موجودگی میں مجھے ایک گھر ملا ہوا تھا، ایک ایسا گھر جہاں مجھے چھت بھی ملی تھی اور اپنوں جیسا احساس بھی۔ جب تک ماموں زندہ تھے تب تک زندگی کسی نہ کسی طرح گزر رہی تھی۔ مامی کبھی کبھی غصہ کرتی تھی اور کبھی ان کے لہجے میں سختی آ جاتی تھی، لیکن ان کے دل میں ایک خوف ضرور ہوتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کریں گی تو ماموں ان سے سوال ضرور کریں گے۔ اسی وجہ سے ان کا رویہ کبھی سخت ہوتا تھا اور وہ کبھی میرے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کر لیتی تھی۔ میں بھی ان کی ہر بات برداشت کر لیتی تھی، کیونکہ میرے لیے وہی میرا گھر تھا اور وہی لوگ میرے اپنے تھے۔ میرے ماموں کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام علینا تھا۔ وہ مجھ سے بہت چھوٹی تھی اور میں نے ہمیشہ اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھا تھا۔ بچپن میں ہم ایک ساتھ کھیلتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں بانٹتے تھے۔ کبھی وہ میری قریب ہوتی تھی اور کبھی اس کے رویے میں دوری آ جاتی تھی۔ ہمارا رشتہ بھی دھوپ چھاؤں جیسا تھا، کبھی بہت اچھا اور کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے ہمارے درمیان کوئی دیوار کھڑی ہو گئی ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ علینا مجھ سے جلتی ہے۔ شاید اسے یہ بات پسند نہیں تھی کہ گھر میں میری خوبصورتی کی تعریف ہوتی تھی یا لوگ مجھے زیادہ اہمیت دیتے تھے، لیکن میں نے کبھی اسے اپنی دشمن نہیں سمجھا۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ وہ میری چھوٹی بہن ہے اور چھوٹی بہنوں سے کبھی کبھی ناراض ہو جاتی ہے، لیکن دل میں محبت رہتی ہے۔ پھر میری زندگی کا وہ وقت آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ میرے ماموں اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد جیسے اس گھر کی ہر چیز بدل گئی۔ جو خوف پہلے مامی کے دل میں موجود تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب انہیں کسی کا ڈر نہیں تھا۔ ان کے رویے میں سختی بڑھتی گئی اور آہستہ آہستہ وہ شفقت جو کبھی کبھی نظر آ جاتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ مامی نے مجھ پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ وہ معمولی باتوں پر غصہ کرتی اور کئی بار مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا دیتی تھی۔ میں خاموش رہتی کیونکہ میرے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ وہ مجھے وقت پر کبھی میں پورا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور کبھی بھوک کے باوجود خاموشی سے کام کرتی رہتی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں جواب دوں گی تو حالات اور خراب ہو جائیں گے۔ پورے گھر کی ذمہ داریاں آہستہ آہستہ میرے کندھوں پر ڈال دی گئیں۔ صبح سے رات تک صفائی کرنا، کھانا بنانا، کپڑے دھونا، گھر کے ہر فرد کی ضرورت کا خیال رکھنا، یہ سب میری زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ میں کبھی سوچتی تھی کہ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو شاید میری زندگی ایسی نہ ہوتی، لیکن پھر خود کو سمجھاتی کہ جو قسمت میں لکھا ہے اسے قبول کرنا پڑتا ہے۔ اس گھر میں ایک اور کردار بھی تھا جس کا بہت آنا جانا تھا اور وہ میری مامی کی چھوٹی بہن رابعہ تھی۔ رابعہ کا اس گھر میں خاصا اثر تھا۔ وہ اکثر آتی جاتی رہتی تھی اور مامی کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتی تھی۔ چونکہ میرے ماموں کا گھر بہت بڑا تھا، اس لیے جب بھی رابعہ کے لیے کوئی رشتہ آتا تو لڑکے والوں کو اسی گھر میں بلایا جاتا تھا۔ مامی اور رابعہ کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ جب وہ لوگ اس بڑے گھر کو دیکھیں گے تو ان کو لگے گا کہ یہ لوگ بہت خوشحال ہیں، ان کا خاندان بہت مضبوط ہے۔ اسی وجہ سے رابعہ کے رشتے کے لیے ہونے والی ہر ملاقات میں اس گھر کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ میں خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ شاید میں بھی اس گھر کا حصہ ہوں، لیکن کئی بار ان کے رویوں سے محسوس ہوتا تھا کہ میں صرف ایک ذمہ داری ہوں جسے وہ نبھا رہے ہیں۔ میں نے کبھی اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں رکھی، کیونکہ مجھے ہمیشہ یہی سکھایا گیا تھا کہ رشتے خون سے نہیں بلکہ محبت سے بنتے ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ ہر شخص محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتا۔ ان دنوں اس گھر میں ایک اور نام بہت زیادہ سننے کو مل رہا تھا اور وہ نام تھا فیضان۔ میں نے کئی بار مامی اور رابعہ کو اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ میرے خیال میں فیضان مامی کا کوئی کزن تھا جو باہر کے ملک سے پڑھ کر واپس آ رہا تھا اور یہاں سے شادی کر کے دوبارہ باہر جانا چاہتا تھا۔ اس کی نوکری بھی باہر ہی تھی اور سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی
باہر جانا چاہتا تھا، اس کی نوکری بھی باہر ہی تھی اور سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی 2 سال بعد اپنے پاس بلا لے گا۔ جب بھی فیضان کا ذکر ہوتا تو رابعہ کا انداز کچھ عجیب سا ہو جاتا تھا۔ وہ زیادہ خوشی ظاہر نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اس بات میں کوئی خاص دلچسپی دکھاتی تھی۔ میں اکثر گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی تھی، کبھی جھاڑو لگا رہی ہوتی تھی، کبھی صفائی کر رہی ہوتی تھی، کبھی کچن میں کام کر رہی ہوتی تھی، لیکن ان کی آوازیں میرے کانوں تک پہنچ ہی جاتی تھیں کیونکہ وہ لوگ میرے سامنے ہر بات کر لیتے تھے۔ شاید انہیں یقین تھا کہ میں کبھی کسی بات کا جواب نہیں دوں گی۔ انہیں معلوم تھا کہ میں اس گھر میں رہنے کے لیے ان کی محتاج ہوں اور میرے پاس نہ کوئی سہارا ہے، نہ کوئی ایسی جگہ جہاں جا کر اپنی شکایت کر سکوں۔ ایک دن میں صحن میں صفائی کر رہی تھی جب مامی اور رابعہ کی باتیں میرے کانوں میں پڑیں۔ مامی رابعہ کو سمجھا رہی تھی کہ میں تو اسی لیے فیضان کا رشتہ کروانے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے اس سے بہتر موقع تمہیں دوبارہ نہیں ملے گا۔ رابعہ نے صاف کہا کہ نہیں مامی، مجھے یہ رشتہ نہیں کرنا۔ مامی کو جیسے اس کی بات پسند نہیں آئی، وہ فوراً بولی کہ تم پاگل ہو کیا؟ ایسا انسان دوبارہ نہیں ملے گا، باہر لے جائے گا تمہیں۔ آج کل باہر جانے کا مطلب کوئی دبئی یا سعودی عرب نہیں رہا جہاں ہر دوسرا آدمی چلا جاتا ہے۔ وہ لندن میں رہتا ہے۔ لندن کتنی خوبصورت جگہ ہے، وہاں پیسہ ہی پیسہ ہے۔ تمہاری زندگی بدل جائے گی، تم آرام سے رہو گی، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ رابعہ کچھ دیر خاموش رہی، اس کے بعد اس نے آہستہ سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مامی نے اسے مزید سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس بار رابعہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دن بعد مامی نے مجھے حکم دیا کہ فلاں دن پورا گھر اچھی طرح صاف کر دینا، ہر چیز چمکنی چاہیے، کھانے پینے کا بھی اچھا انتظام کرنا کیونکہ مہمان آنے والے ہیں۔ میں نے پوچھا بھی نہیں کہ کون آ رہا ہے کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے سوالوں کی یہاں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ پھر خود ہی مامی نے بتایا کہ پھر اپنی بیٹی کے بارے میں سوچوں گی۔ میں خاموش کھڑی ان کی بات سنتی رہی۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ شاید کبھی وہ میرے بارے میں بھی سوچیں گی۔ آخر میں بھی تو اس گھر میں رہتی ہوں، میری عمر بھی بڑھ رہی ہے، میری بھی ایک زندگی ہے۔ لیکن مامی نے کبھی میرے بارے میں ایک لفظ تک نہیں کہا تھا، حالانکہ میں علینا سے بڑی تھی، لیکن مامی کی نظر میں میری کوئی حیثیت نہیں تھی، شاید اس لیے کہ میں ان کے لیے ایک رشتہ دار نہیں بلکہ ایک ایسی لڑکی تھی جو ان کے گھر کے سارے کام بغیر کسی معاوضے کے کر دیتی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر میری شادی ہو گئی تو ان کے ہاتھ سے وہ سہولت چلی جائے گی جس کی انہیں عادت ہو چکی تھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ انسان کی قدر بھی عجیب چیز ہے، کچھ لوگ گھر میں رہ کر بھی اپنے نہیں بن پاتے اور کچھ لوگ دور ہو کر بھی دل کے قریب رہتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی خاص سلوک کیا جائے، لیکن کم از کم اتنا ضرور چاہتی تھی کہ مجھے انسان سمجھا جائے، مجھے بھی ایک بیٹی کی طرح دیکھا جائے، مجھے بھی انسان سمجھا جائے، مجھے بھی ایک بیٹی کی طرح دیکھا جائے، مجھے بھی یہ احساس دلایا جائے کہ میری اپنی کوئی زندگی ہے۔ بس وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ جب فیضان نے اس گھر میں آنا تھا وہ اکیلا ہی آ رہا تھا کیونکہ اس کی اپنی کوئی فیملی نہیں تھی، اس کے ماں باپ اور باقی سب قریبی رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اس لیے مامی کی نظر میں یہ ایک ایسا رشتہ تھا جو کسی صورت ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، کیونکہ آج کل ایسے رشتے بہت مشکل سے ملتے ہیں جہاں نہ ساس کا مسئلہ ہو، نہ نندوں کی باتیں ہوں، نہ ہی جوائنٹ فیملی کی پریشانی ہو، اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ لڑکا باہر کے ملک میں رہتا تھا۔ مامی اکثر یہی سوچ کر خوش ہوتی تھی کہ اگر رابعہ کی شادی فیضان سے ہو گئی تو اس کی زندگی آرام سے گزر جائے گی، وہ اکیلی ہوگی، کسی کے روکنے ٹوکنے کا مسئلہ نہیں ہوگا، باہر کے ملک میں رہے گی، ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ اسی لیے وہ اس رشتے کو بہت اہمیت دے رہی تھی۔ جس دن فیضان ہمارے گھر آیا تو میں بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگ دیکھے تھے لیکن اس جیسی شخصیت کم ہی دیکھی تھی۔ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے واقعی باہر کے ملک کی زندگی نے اس کی شخصیت کو بدل دیا ہو۔ اس کا رنگ صاف تھا، قد لمبا تھا، چہرے پر ایک الگ ہی وقار تھا، اس کے کپڑے بھی وہیں کے تھے جنہیں دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک مختلف ماحول سے آیا ہے۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سا اعتماد تھا اور اس کی بات کرنے کا طریقہ بھی بہت مہذب تھا۔ میں خاموشی سے گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ میرے لیے رابعہ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ سچ یہ تھا کہ رابعہ نے ہمیشہ مجھے اپنی برابر کا نہیں سمجھا تھا۔ اس نے ہمیشہ میرے ساتھ مقابلہ کیا تھا، کبھی میری خوبصورتی سے جلتی تھی، کبھی میری کسی تعریف کو برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ میری زندگی کو مشکل بنانے میں اس کا بھی ایک کردار تھا۔
اس لیے مجھے اس بات کی خاص خوشی یا دکھ نہیں تھا کہ اس کی شادی کس سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ میرے دل میں بس ایک ہی بات تھی کہ اگر رابعہ کی شادی ہو جائے گی تو شاید وہ اس گھر سے چلی جائے گی اور میرا زندگی گزارنا تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے میں نے بھی دل میں یہی سوچا کہ اللہ کرے آج اس کا رشتہ ہو جائے۔ میں نے مہمانوں کے لیے کھانا لگایا، گھر کی صفائی کی، ہر چیز کا خیال رکھا۔ جب فیضان نے کھانا کھایا تو اس نے بہت تعریف کی۔ وہ بار بار کھانے کی تعریف کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ میری طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ بات عجیب لگ رہی تھی کیونکہ وہ رابعہ کو دیکھنے آیا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار میری طرف اٹھ رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن پھر جب اس نے مامی سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے تو مامی نے بڑے عام انداز میں جواب دیا کہ یہ میرے شوہر کی بھانجی ہے، یتیم ہے، ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے، گھر کے کام وغیرہ کر دیتی ہے۔ مامی نے شاید یہ سوچ کر بتایا تھا کہ فیضان کو میری حقیقت معلوم ہو جائے گی اور وہ رابعہ کی طرف ہی متوجہ۔ جو بات کہی اس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے رابعہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں اسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مامی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ان کے لیے یہ بات کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ جس رشتے کو وہ اپنی چھوٹی بہن کے لیے سب سے بہترین سمجھ رہی تھی، وہی لڑکا ان کے گھر کی اس یتیم لڑکی کو پسند کر چکا تھا جسے وہ صرف گھر کی ذمہ داری سمجھتی تھی۔ اگر علینا شادی کی عمر کی ہوتی تو شاید مامی اپنی بیٹی کا رشتہ بھی فیضان سے کر دیتی، کیونکہ ان کی نظر میں فیضان جیسا لڑکا دوبارہ نہیں مل سکتا تھا۔ لیکن قسمت نے ایک الگ فیصلہ کر لیا تھا۔ فیضان نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ مجھ سے ہی شادی کرے گا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ شادی کے بعد وہ مجھے 3-4 مہینے پاکستان میں رکھے گا، پھر واپس چلا جائے گا اور 2 سال بعد مجھے اپنے پاس بلا لے گا۔ مامی نے جب کہا کہ یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف گھر کے کام کرتی ہے، تو فیضان نے حیرت سے پوچھا کہ اگر آپ نے خود کہا ہے کہ یہ یتیم ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو پھر اس کی شادی کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ اگر یہ اچھی لڑکی ہے تو میرے ساتھ اس کا رشتہ کر دیں۔ مامی کے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ مشکل میں پھنس گئی تھیں، کیونکہ ایک طرف اتنا اچھا رشتہ تھا اور دوسری طرف ان کی اپنی خواہش تھی کہ یہ رشتہ رابعہ کے لیے ہو۔ کافی سوچ و وچار کے بعد آخر کار فیضان اور مامی کے درمیان ایک بات طے ہوئی۔ فیضان نے کہا کہ آپ یہ رشتہ کروا دیں، میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ مامی سمجھ گئی تھی کہ اس میں مالی فائدہ بھی شامل ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس نے ان کا دل بدل دیا اور وہ اس رشتے کے لیے مان گئی۔ سب سے حیران کرنے والی بات میرے لیے رابعہ کا رویہ تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ ناراض ہوں گی، شاید مجھ سے نفرت کرے گی، شاید کوئی بات بنائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ بہت نارمل رہی، بلکہ اس نے خوش ہو کر کہا کہ تیاریاں شروع ہوئیں تو فیضان نے خرچ کے لیے پیسے دیے۔ دلہن کے کپڑوں سے لے کر زیورات اور باقی سامان تک سب کچھ لینے کا انتظام ہوا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ شاید رابعہ میرے ساتھ جانے سے بھی انکار کرے گی، لیکن وہ خود میرے ساتھ بازار گئی۔ وہ میرے لیے چیزیں پسند کر رہی تھی، کبھی پوچھتی کہ یہ چیز اچھی ہے یا نہیں، کبھی بتاتی کہ یہ سامان کہاں سے بہتر ملے گا۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ بار بار دل چاہتا تھا کہ اس سے پوچھوں کہ آخر تمہیں برا کیوں نہیں لگا؟ تمہارے لیے رشتہ آیا تھا، فیضان نے مجھے پسند کر لیا، پھر بھی تم اتنی نارمل کیسے ہو؟ لیکن میں نے کچھ نہیں پوچھا، کیونکہ اس وقت پہلی بار رابعہ کا رویہ میرے لیے سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری زندگی میں کوئی ایسا موڑ آنے والا ہے جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن ہم سب وہ گھر دیکھنے کے لیے بھی گئے جہاں شادی کے بعد فیضان نے مجھے رکھنا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن میرے لیے بھی کوئی ایسا وقت آئے گا جب میں کسی نئے گھر کو اپنے گھر کے طور پر دیکھوں گی۔ جس گھر میں جا رہی تھی وہ بہت خوبصورت تھا۔ آج کل بڑے علاقوں میں ایسے گھر مل جاتے ہیں جو مکمل سامان کے ساتھ کرائے پر دیے جاتے ہیں۔ فیضان نے بھی ایک ایسا ہی فرنچڈ گھر لیا تھا جہاں پر ہر چیز موجود تھی۔ کچن میں برتن تھے، ضرورت کی ہر چیز رکھی ہوئی تھی، گھر سجے ہوئے تھے، فرنیچر موجود تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ جس چیز کے لیے عام لوگ برسوں محنت کرتے ہیں، فیضان نے صرف میری آسانی کے لیے سب کچھ پہلے سے تیار کر دیا تھا۔ وہ گھر ایک اچھے علاقے میں تھا جہاں کا ماحول بھی پرسکون تھا، کرایہ بھی بہت زیادہ تھا، لیکن فیضان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ اس نے صرف گھر ہی نہیں لیا تھا بلکہ میرے آنے جانے کے لیے گاڑی بھی کرائے پر لے رکھی تھی۔ وہ ہر چیز پہلے سے سوچ کر رہا تھا تاکہ مجھے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ مجھے اس وقت بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ کیا واقعی وہ دن آ گیا ہے
جب مجھے ہر وقت ڈانٹ سننے کی بجائے محبت ملے گی؟ کیا واقعی اب مجھے کسی کے غصے سے ڈر کر نہیں رہنا پڑے گا؟ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا ہر لڑکی اپنی زندگی میں انتظار کرتی ہے۔ گھر میں رونق تھی، رشتہ دار آئے ہوئے تھے، بارات آئی، میں دلہن بن کر تیار ہوئی، میرے ہاتھوں پر مہندی تھی، خوبصورت کپڑے تھے، ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، مولوی صاحب بیٹھے، نکاح ہوا، میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو گیا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو میں نے ایک بار اپنے ماضی کو یاد کیا۔ وہ دن یاد آئے جب میں اسی گھر میں ایک بوجھ کی طرح رہتی تھی، جب مجھے وقت پر کھانا بھی نہیں ملتا تھا، جب میری محنت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ آج وہیں میں دلہن بنی ایک نئے سفر پر جا رہی تھی۔ مامی کا چہرہ دیکھ کر مجھے عجیب احساس ہوا۔ ان کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو عام طور پر کسی کے گھر کی بیٹی کی رخصتی پر ہوتی ہے۔ ان کا منہ ایسے بنا ہوا تھا جیسے کوئی قیمتی چیز ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہو، جیسے وہ دل سے خوش نہ ہو۔ شاید انہیں یہ دکھ تھا کہ گھر کی وہ لڑکی جو برسوں ان کے کام کرتی رہی اب ان کے ہاتھ سے نکل رہی تھی، لیکن پھر بھی ان کے دل میں یہ اطمینان تھا کہ انہیں اس رشتے سے فائدہ ہوا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے مجھے رخصت کر دیا۔ میں نے پلٹ کر اس گھر کو دیکھا جہاں میری زندگی کے بہت سے سال گزرے تھے۔ کچھ یادیں اچھی تھیں اور کچھ ایسی تھیں جنہیں میں کبھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ آخر میری زندگی میں بھی آسانی کا وقت آ گیا۔ اتنا اچھا لڑکا، اتنا اچھا رشتہ، اتنا خوبصورت انسان، اتنا کامیاب اور امیر شخص میری قسمت میں آ گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا شاید میں نے جو دکھ برداشت کیے تھے یہ اسی کا صلہ ہے۔ شاید اللہ نے میری آزمائشوں کے بعد میرے لیے خوشی لکھ دی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کسی کے گھر میں عزت سے رہوں گی۔ کوئی مجھے حکم دینے کی بجائے میرا خیال رکھے گا، کوئی میری ضرورتوں کو سمجھے گا، کوئی مجھے اپنی زندگی کا حصہ سمجھے گا۔ رات کو میں اپنے نئے کمرے میں بیٹھی تھی، ہر چیز میرے لیے نئے کمرے میں بیٹھی تھی، ہر چیز میرے لیے نئی تھی۔ کمرے کی خوبصورتی، گھر کی خاموشی، دل میں ایک عجیب سی خوشی۔ میں بستر پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دل میں ہزاروں خواب تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری نئی زندگی کیسی ہوگی۔ کیا فیضان واقعی ویسا ہی ہوگا جیسا وہ سب کے سامنے نظر آتا ہے؟ کیا وہ مجھے محبت ملے گی جس کی مجھے ہمیشہ کمی رہی؟ میں اپنے خوبصورت نصیب پر خوش تھی اور پہلی بار زندگی میں مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اب میری قسمت واقعی بدل چکی ہے۔ فیضان کمرے میں آیا تو ابھی تک اس نے میرا گھونگھٹ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور ایک خوبصورت سا گفٹ میرے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ سونے کی انگوٹھیاں اور کنگن تو یہاں پر دیے جاتے ہیں، لیکن میں تمہارے لیے آئی فون لے کر آیا ہوں، وہ بھی تازہ ترین ماڈل۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی کیونکہ میری زندگی میں پہلی بار کسی نے میری پسند اور ضرورت کا خیال رکھا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید واقعی میری قسمت بدل گئی ہے۔ شاید اللہ نے میری ساری تکلیفوں کے بعد مجھے ایک ایسا انسان دے دیا ہے جو میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ وہ مجھ سے بہت آرام سے باتیں کر رہا تھا، کبھی میرے گھر کے بارے میں پوچھتا، کبھی میری پسند ناپسند جاننے کی کوشش کرتا، لیکن پھر بھی وہ میرا گھونگھٹ نہیں اٹھا رہا تھا۔ مجھے یہ بات تھوڑی عجیب لگ رہی تھی، لیکن میں نے سوچا شاید وہ شرمیلا ہے یا شاید وہ مجھے وقت دینا چاہتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب اس نے آہستہ سے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں اس کے چہرے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے کبھی کسی مرد کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا کہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ وہ کس حالت میں ہے۔ اس کی آنکھوں اور انداز سے مجھے محسوس ہوا کہ وہ نشے میں ہے۔ میرا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا تھا کیونکہ جس انسان کے بارے میں نے اتنے خواب دیکھے تھے، آج پہلی ہی رات اس کی ایک ایسی حقیقت میرے سامنے آ گئی تھی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شاید یہ ایک غلط فہمی ہے، شاید ایسا دوبارہ نہ ہو، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہونے لگا کہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے قریب آیا اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ میرے ارد گرد نرسیں کھڑی آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بھی حیران تھی کہ آج کل کے کچھ مرد اپنی بیویوں کے ساتھ اتنی بے صبری کیوں کرتے ہیں۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ بیوی زندگی میں آئی ہے تو وہ کہیں جانے والی نہیں ہے، بلکہ اس نے اسی انسان کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ رشتے محبت اور صبر سے چلتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ مجھے ٹانکے بھی لگے ہیں تو میرے آنسو نکل آئے۔ میں حیران تھی کہ میری زندگی کی پہلی رات جس کے لیے ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے وہ میرے لیے اتنی تکلیف دہ کیسے بن گئی۔ میں اپنے دل میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ ہسپتال میں مامی اور
میں نے انہیں دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مامی رابعہ سے کہہ رہی تھی کہ شکر تو بچ گئی، لگتا ہے اس انسان کو کوئی بیماری ہے۔ شاید انہیں بھی اب اندازہ ہو رہا تھا کہ جس رشتے کو وہ اتنا بہترین سمجھ رہی تھی اس کے اندر بھی بہت سی چیزیں چھپی ہوئی تھیں۔ شام تک فیضان مجھے دوبارہ اپنے ساتھ لے گیا۔ دن کے وقت وہ بالکل مختلف انسان تھا۔ وہ میرا خیال رکھتا تھا، مجھ سے اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، میری طبیعت پوچھتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس سے زیادہ خیال رکھنے والا شوہر دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے ہی رات ہوتی اس کا رویہ بدل جاتا تھا۔ وہ ایک ایسا انسان بن جاتا تھا جسے دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہونے لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے اسے میری کوئی پرواہ نہیں ہے، جیسے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا بلکہ کسی بات کا غصہ مجھ پر نکالتا ہے۔ میری زندگی آہستہ آہستہ ایک ایسے عذاب میں بدل رہی تھی جس کا میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ جس شخص کو میں اپنی قسمت کا بدلنا سمجھ رہی تھی وہ دراصل میری ایک نئی آزمائش تھی۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ ہر خوبصورت چیز کے پیچھے خوشی نہیں چھپی ہوتی۔ کبھی کبھی انسان جس چیز کو اپنی دعا کا جواب سمجھتا ہے وہی اس کے صبر کا سب سے بڑا امتحان بن جاتی ہے۔ لیکن اب میں کیا کر سکتی تھی؟ کیونکہ فیضان میرا شوہر بن چکا تھا، میں چاہ کر بھی پیچھے نہیں جا سکتی تھی۔ میں بس دن گننے لگی تھی کہ کسی طرح یہ 4 مہینے گزر جائیں اور فیضان واپس چلا جائے۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اس کے جانے کے بعد میری زندگی کچھ آسان ہو جائے گی، لیکن پھر دل میں ایک خوف بھی رہتا تھا کہ اگر وہ واپس آیا اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے گیا تو میں کیا کروں گی؟ کیونکہ اب مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ انسان وہ نہیں ہے جس کے ساتھ میں پوری زندگی گزارنے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ رابعہ مجھے اکثر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا احساس ہوتا تھا جیسے وہ خاموشی سے مجھے یہ بتا رہی ہو کہ اگر میری جگہ وہ آ جاتی تو نہ جانے اس کا کیا حال ہوتا۔ پہلے میں اس کے اس انداز کو سمجھ نہیں پاتی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ شاید وہ دل ہی دل میں شکر کر رہی تھی کہ یہ آزمائش اس کے حصے میں نہیں آئی۔ اب مجھے سمجھ آنے لگا تھا کہ فیضان نے پیسے دے کر میرا رشتہ کیوں لیا تھا۔ شاید وہ بھی جانتا تھا کہ اگر اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے آ گئی تو کوئی بھی خاندان اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے نہیں کرے گا۔ شاید اسی لیے اس نے میرے ماضی اور میری مجبوریوں کو دیکھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جس کے پاس واپس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ دن کے وقت فیضان بالکل مختلف انسان ہوتا تھا۔ کبھی کبھی تو میں خود حیران رہ جاتی تھی کہ کیا یہ وہی شخص ہے جس سے مجھے رات کے وقت خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ صبح ہوتے ہی اس کا انداز بدل جاتا تھا۔ وہ بہت نرم لہجے میں بات کرتا، میرا خیال رکھتا، میری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر مستقبل کے خواب باہر جاؤ گی تو ہم نئی زندگی شروع کریں گے، میں تمہیں ہر خوشی دوں گا، میں تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس ہونے نہیں دوں گا۔ اس کی باتیں سن کر کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ شاید یہی اس کی اصل شخصیت ہے اور شاید رات کو جو کچھ ہوتا ہے وہ کوئی غلط فہمی ہے۔ لیکن پھر رات آ جاتی تھی اور میرا دل خوف سے بھر جاتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ ایک انسان کے اندر اتنی تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ جو شخص دن میں میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، جو میری پریشانی پر فوراً پریشان ہو جاتا تھا، وہی شخص رات ہوتے ہی ایسا کیوں بن جاتا تھا جیسے اسے میرے احساسات کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ میں جس چیز کا ذکر بھی کر دیتی، جس چیز پر میرا دل آ جاتا، وہ فوراً منگوا دیتا تھا۔ اگر میں کسی چیز کو دیکھ کر صرف پسند کر لیتی تو وہ اگلے دن وہ چیز میرے سامنے لا کر رکھ دیتا تھا۔ وہ میری خواہشوں کو پورا کرنے میں کبھی دیر نہیں کرتا تھا، لیکن میں اندر سے خوش نہیں تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ رات ہوتے ہی ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس سے میں خوف زدہ رہنے لگی تھی۔ صبح وہ مجھے دیکھتا تو پریشان ہو جاتا، کبھی میرے جسم پر نشان دیکھ کر حیران رہتا اور کہتا کہ یہ کہاں سے آ گئے، تم اپنا خیال نہیں رکھتی کیا؟ تمہیں اتنی چوٹیں کیسے لگ جاتی ہیں؟ تم کرتی کیا رہتی ہو؟ پھر وہ خود ہی میری دوائیاں لاتا، میرا خیال رکھتا، میرے لیے فکر مند نظر آتا۔ اس وقت مجھے لگتا کہ شاید اسے واقعی مجھ سے محبت ہے، لیکن پھر میرے دل میں وہی سوال آ جاتا کہ اگر محبت ہے تو پھر رات کو اس کا رویہ اتنا بدل کیوں جاتا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس انسان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں۔ ایک ایسا انسان جو دن میں مجھے دنیا کی سب سے قیمتی چیز سمجھتا تھا اور رات کو میرے لیے خوف کی وجہ بن جاتا تھا۔ میں بار بار خود کو سمجھاتی کہ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، شاید جب وہ مجھے زیادہ سمجھنے لگے گا تو اس کا رویہ بدل جائے گا۔
شاید محبت اسے بدل دے گی، لیکن اندر کہیں ایک خوف بھی موجود تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے خوبصورت گھر، دولت، آرام، قیمتی تحفے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن انسان کو اصل سکون تب ملتا ہے جب اسے اپنے ساتھ رہنے والے انسان سے خوف نہ ہو، اور میری سب سے بڑی تکلیف یہی تھی کہ جس انسان کو میرا محافظ ہونا چاہیے تھا میں اسی سے ڈرنے لگی تھی۔ ایک دن میں گھر آئی بہانہ کر کے، مجھے ممانی سے ملنے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن میں فیضان سے بہانہ کر کے آئی کہ ایک رات تو میں سکون سے سو جاؤں گی۔ اتفاق سے ممانی بھی گھر نہیں تھی، وہ اپنی کسی رشتہ دار کے گھر گئی ہوئی تھی، لیکن رابعہ کو علینا کا خیال رکھنے کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ جب رابعہ نے دیکھا کہ مجھ پر ابھی بھی زخم لگے ہوئے ہیں تو وہ بھی پریشان ہو گئی اور پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، خیریت ہے؟ میں نے اسے دیکھا اور میرے دل میں برسوں کی ناراضی اور تکلیف ایک ساتھ باہر آنے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم بتاؤ کہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود تم نے اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے جانے کیوں دیا؟ کیا تمہیں یہ سب پہلے معلوم تھا؟ اگر معلوم تھا تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے تم پر بھروسہ کیا، خود گزر چکی ہو، وہی چیز میرے سامنے آنے کے باوجود تم خاموش رہو گی۔ میری بات سن کر رابعہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اچانک اس نے اپنے کندھے کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو وہاں ایک بڑا سا نشان تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کبھی وہاں ٹانکے لگے ہوں اور وقت گزرنے کے بعد بھی اس کا نشان باقی رہ گیا ہو۔ میں وہ نشان دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ مجھے پہلی بار اندازہ ہوا تھا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا شاید وہ پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ رابعہ نے آہستہ آواز میں کہا کہ جب یہ شخص پاکستان میں ہی تھا اور لندن نہیں گیا تھا تب میرا اس کے ساتھ تعلق تھا۔ میں نے بھی اسے بہت قریب سے دیکھا تھا اور اسی وقت مجھے اس کی اصل حقیقت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے جان لیا تھا کہ یہ انسان اندر سے کیسا ہے۔ پھر یہ جان بوجھ کر میرے گھر رشتہ لے کر آیا، کیونکہ میں نے ایک دن اسے کہا تھا کہ تم کبھی کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ اس نے کہا کہ پھر یہ لندن چلا گیا۔ اس کی قسمت اچھی تھی، اس نے محنت کی اور کچھ بن گیا۔ جب یہ واپس آیا تو دوبارہ میرے گھر رشتہ لے کر آیا۔ اگر تم اسے پسند بھی نہ کرتی تب بھی میں نے اس رشتے سے انکار کر دینا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ کیسا انسان ہے۔ میں نے رابعہ کی طرف دیکھ کر کہا، پھر تو تم نے میرے ساتھ بہت بڑی دشمنی نبھائی۔ تمہیں مجھے بتا دینا چاہیے تھا، میں ایک انسان تھی، ایک عورت تھی، تم جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، پھر بھی تم خاموش رہی۔ رابعہ کی آنکھوں میں پہلی بار شرمندگی نظر آئی۔ اس نے کہا کہ اگر میں سچ بولتی تو میرا راز بھی سب کے سامنے آ جاتا۔ تم میری کیا لگتی تھی کہ میں تمہیں بچانے کے لیے اپنی زندگی کا اتنا پرانا راز کھول دیتی؟ میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ میں نے کچھ لمحے سوچا، پھر کہا کہ تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے تمہیں میرا درد سمجھنا چاہیے تھا۔ تم جانتی تھی کہ میں کس گھر سے آئی ہوں، تم جانتی تھی کہ میرے پاس واپس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ رابعہ خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی کہ مجھے معاف کر دو، میں کا تعلق تھا، لیکن میں تو اس رشتے میں پھنس چکی ہوں، میں کیا کروں؟ میری زندگی تو اب اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ رابعہ نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو کوئی بیماری ہے۔ اس کی امی بھی کبھی کبھی یہی کہتی تھی کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے، لیکن اس نے کبھی علاج نہیں کروایا۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی، تمہیں ہی کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ میں واپس آئی تو میرے ذہن میں صرف ایک بات چل رہی تھی کہ مجھے فیضان سے بات کرنی ہوگی، کیونکہ دن کے وقت وہ ایسا انسان ہوتا تھا جو میری تکلیف دیکھ کر پریشان ہو جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر کوئی تمہیں ہاتھ بھی لگائے گا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ میں سوچنے لگی کہ اگر میں اسے یہ دکھا دوں کہ جس انسان سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اسے تکلیف دینے والا خود وہ ہے تو شاید اس کے اندر کچھ بدل جائے گا۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ حقیقت اس کے سامنے رکھنی ہوگی۔ رات کے وقت میں نے فون کا کیمرہ آن کر کے ایک جگہ رکھ دیا تاکہ مجھے خود بھی یقین ہو جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ حقیقت ہے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے ہمت کر کے وہ ویڈیو فیضان کو دکھا دی۔ وہ ویڈیو دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کا چہرہ بالکل بدل گیا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ یہ میں نہیں ہوں۔ میں نے خاموشی سے کہا کہ یہ تم ہی ہو، اور کون ہو؟ یہ وہی انسان ہے جو رات کے وقت میرے سامنے آ جاتا ہے۔ فیضان کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا، شاید پہلی بار اسے اپنی حقیقت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، شرمندگی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اسی وقت اس نے فیصلہ کیا کہ وہ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ وہ اپنے مسئلے کو چھپائے گا نہیں بلکہ اس کا علاج کروائے گا۔ ہم دونوں ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے پوری بات سننے کے بعد بتایا کہ یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر کی ایک حالت ہو سکتی ہے۔
جس میں مخصوص حالات میں انسان کا رویہ بہت بدل جاتا ہے۔ ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ اس کا علاج کیا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج ابھی سے شروع کرنا ہوگا، راستہ آسان نہیں ہوگا، دوائیاں ہوں گی، تھراپی ہوگی، سیشنز ہوں گے، وقت لگے گا، لیکن اگر مریض خود بہتر ہونا چاہے تو بہتری آ سکتی ہے۔ ہم دونوں نے کہا کہ ہم سب کرنے کو تیار ہیں۔ فیضان نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ اگر تم نے مجھے پہلے بتا دیا ہوتا تو شاید میں بہت پہلے مدد لے لیتا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم اتنے عرصے تک اکیلی یہ سب برداشت کرتی رہی۔ علاج شروع ہو گیا۔ دوائیوں کا اثر یہ ہوا کہ فیضان رات کو پرسکون نیند لینے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کے اس رویے کے چکر کو توڑنا ضروری ہے۔ اگر یہ پوری رات سکون سے سوئے گا تو آہستہ آہستہ یہ عادت اور یہ کیفیت کم ہونے لگے گی۔ شروع میں سب کچھ مکمل ٹھیک نہیں ہوا تھا، کبھی کبھی علاج کے دوران بھی مشکل وقت آتا تھا، لیکن اب فرق بہت زیادہ تھا۔ وہ ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرتا تھا، وہ اپنی بیماری کو چھپانے کی بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم دونوں کی سب سے بڑی کوشش یہی تھی کہ لندن جانے سے پہلے یہ معاملات کافی حد تک بہتر ہو جائیں، کیونکہ وہاں جا کر اگر کسی نے آوازیں سن لیں یا کسی کو شک ہوا تو مسئلہ بہت بڑا بن سکتا تھا۔ وہاں کے قوانین بہت سخت تھے، پڑوسی بھی شکایت کر سکتے تھے اور پھر معاملہ پولیس تک جا سکتا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر تھا کہ حالات بدل رہے تھے۔ جو انسان کبھی اپنی حقیقت سے ناواقف تھا اب وہ اپنی غلطیوں کو سمجھ رہا تھا۔ جو رشتہ خوف سے شروع ہوا تھا اب وہ آہستہ آہستہ اعتماد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے زندگی میں یہ سیکھا کہ کبھی کبھی انسان کے سامنے جو مشکل آتی ہے وہ صرف سزا نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسا راستہ بھی بن سکتی ہے جہاں سے تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ فیضان نے اپنی غلطی کو مانا، علاج کروایا، خود کو بہتر بنانے کی کوشش کی، اور میں نے بھی یہ سیکھا کہ خاموشی میں وقت پر بات کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میری زندگی آسان نہیں تھی، لیکن آخرکار مجھے یہ احساس ہوا کہ ہر اندھیری رات کے بعد ایک نئی صبح ضرور آتی ہے۔ علاج شروع ہونے کے بعد میری زندگی میں پہلی بار ایک امید پیدا ہوئی کہ شاید اب حالات بدل سکتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ میرا شوہر میری نظروں میں خوف کی وجہ بنے۔ میں ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ جس انسان کے ساتھ میری پوری زندگی جڑی ہے میں اس کے ساتھ سکون سے رہوں اور وہ بھی میرے ساتھ محبت اور عزت سے پیش آئے۔ اب جب فیضان کو اپنی حقیقت کا اندازہ ہو گیا تھا تو اس کے اندر بھی ایک جنگ شروع ہو چکی تھی، کیونکہ وہ خود بھی یہ قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ کس طرح کا رویہ اختیار کر لیتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد فیضان بہت خاموش رہنے لگا تھا۔ وہ بار بار مجھے دیکھتا اور پھر نظریں جھکا لیتا تھا۔ شاید اسے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ جس انسان کو وہ سب سے زیادہ محبت دیتا تھا اسی کو اس کے ہاتھوں تکلیف پہنچتی تھی۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا میں نے تمہیں اتنا درد کیسے دیا، میں دن میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا، لیکن رات کو میرے اندر کیا بدل جاتا تھا مجھے خود معلوم نہیں تھا۔ میں اسے دیکھتی تو میرے دل میں غصہ بھی آتا تھا اور رحم بھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ بیماری انسان کو بدل دیتی ہے، لیکن اس بیماری کی وجہ سے جو تکلیف مجھے ملی تھی وہ بھی حقیقت تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس کا ساتھ دوں گی، لیکن ساتھ ہی میں اپنی حفاظت اور اپنی عزت کو بھی اہمیت دوں گی۔ اب میں خاموش رہ کر سب کچھ برداشت کرنے والی نادیہ نہیں تھی، بلکہ میں وہ نادیہ تھی جو حالات کو سمجھ کر ان کا مقابلہ کرنا سیکھ چکی تھی۔ دوائیوں اور تھراپی کے سیشنز شروع ہوئے۔ شروع کے دن آسان نہیں تھے۔ کبھی کبھی پرانی عادتیں واپس آنے کی کوشش کرتی، کبھی فیضان خود اپنے رویے سے خوفزدہ ہو جاتا، لیکن فرق اب یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی کو پہچانتا تھا۔ وہ فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرتا، اپنے سیشنز میں پوری توجہ دیتا اور اپنی حالت کو بہتر کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا۔ ڈاکٹر نے بھی یہی چند دنوں میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن اگر صبر کے ساتھ علاج جاری رکھا جائے تو بہتری آ سکتی ہے۔ فیضان نے یہ بات دل سے قبول کی اور اس نے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آہستہ آہستہ ہمارے درمیان ایک نیا رشتہ بننے لگا۔ پہلے میں اسے صرف ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھتی تھی جس سے مجھے خوف آتا تھا، لیکن اب میں نے اس کے اندر ایک ایسا انسان بھی دیکھا جو اپنی غلطیوں پر شرمندہ تھا اور انہیں درست کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اب پہلے سے زیادہ احتیاط کرتا تھا، میری بات سنتا تھا، میری پریشانی کو سمجھتا تھا۔ کچھ مہینوں بعد جب لندن واپس جانے کا وقت قریب آنے لگا تو ہمارے دل میں ایک اور فکر تھی، وہاں جا کر کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ علاج مکمل ہونے تک بہت احتیاط ضروری ہے، کیونکہ وہاں کا قانون بہت سخت ہے۔ اگر کسی نے شکایت کر دی تو معاملہ بہت بڑا بن سکتا ہے۔
فیضان بھی یہ بات سمجھتا تھا اور وہ خود چاہتا تھا کہ اپنی زندگی کو مکمل طور پر بہتر کر کے ہی نئی جگہ جائے اسی دوران میں نے بھی خود کو مضبوط کیا۔ میں نے سیکھا کہ صرف محبت کافی نہیں ہوتی، بلکہ محبت کے ساتھ سمجھداری بھی ضرور ہوتی ہے۔ اگر رابعہ نے مجھے پہلے بتا دیا ہوتا تو شاید میری زندگی کا آغاز اس خوف کے ساتھ نہ ہوتا، لیکن پھر میں نے یہ بھی سمجھا کہ ہر انسان اپنی غلطیوں کا بوجھ خود اٹھاتا ہے۔ مجھے اپنی زندگی کو ماضی کے دکھوں میں قید نہیں کرنا تھا۔ ایک دن میں رابعہ سے دوبارہ ملی۔ اب ہمارے درمیان پہلے جیسا فاصلہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی غلطی تسلیم کی تھی اور میں نے بھی دل سے اسے معاف کر دیا تھا، کیونکہ نفرت کا بوجھ اٹھا کر انسان خود ہی تھک جاتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ جو کچھ ہوا وہ غلط تھا، لیکن اب ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بھی پچھتاوا تھا اور شاید پہلی بار اس نے مجھے صرف ایک مقابلہ کرنے والی لڑکی نہیں بلکہ ایک انسان سمجھا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور فیضان کی حالت بہتر ہونے لگی۔ اب راتیں پہلے جیسی خوفناک نہیں رہی تھیں۔ کبھی کبھی وہ خود مجھے دیکھ کر مسکرا دیتا اور کہتا کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم نے اتنا سب کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی میرا ساتھ دیا۔ میں اسے جواب دیتی کہ ساتھ دینا تبھی خوبصورت ہوتا ہے جب انسان اپنی غلطی مان کر اسے درست کرنے کی کوشش کرے۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب ہمیں لندن جانے کی تیاری کرنی تھی۔ اس بار میں اس سفر سے خوفزدہ نہیں تھی، کیونکہ اب میں جانتی تھی کہ فیضان وہی انسان نہیں رہا جو میری زندگی میں پہلے دن آیا تھا۔ اس نے اپنی بیماری کو قبول کیا، علاج کروایا، اپنی غلطیوں کا سامنا کیا اور مجھے دوبارہ اعتماد دینے کے لیے محنت کی۔ میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز خوشی نہیں دیتی اور ہر مشکل انسان کی قسمت کا اختتام نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی زندگی انسان کو ایسے راستے پر لے جاتی ہے جہاں سے واپس آنا بہت مشکل لگتا ہے، لیکن اگر سچائی سامنے کوشش کرے تو راستے دوبارہ آسان ہو سکتے ہیں۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے جس چیز کو اپنی قسمت کا سب سے بڑا دکھ سمجھا تھا وہی میری زندگی کا سب سے بڑا سبق بن گیا۔ مجھے ایک ایسا انسان ملا جو مکمل نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی کمی کو مان کر خود کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ مجھے خوشی ہے کہ میری کہانی صرف دکھ پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس میں ایک